بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے گھر کا پارٹ 2 رینوویشن کے بعد، کیونکہ پہلا پارٹ تو میں کافی دیر پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں، بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں کر پائی تھی، تو آج فائنلی میں نے ٹائم نکال کے اس کو کر لیا ہے۔ تو یہ ہے جی ڈرائنگ روم والا ایریا۔ یہاں پہ ایک سائڈ پہ ڈائننگ ایریا تھا اور یہ ڈرائنگ روم کا ایریا تھا۔ تو یہاں پہ سیلنگ ہم نے ابھی کروائی ہے، اور جو نیچے دیواریں وغیرہ ہیں ان پہ کافی زیادہ سیم اور کلر وغیرہ تھا، کیونکہ ہمارے پانی بہت زیادہ کھارا ہوتا ہے۔ اور اس سائڈ پہ بھی ایک ونڈو تھی اور دوسری سائڈ پہ بھی، دونوں جو ونڈو ہیں نا ان کو ہم نے اب بند کروا دیا ہے۔ اور یہ باقی یہ ساری دیواریں جو ہیں یہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس وجہ سے پھر زیادہ ہی مسئلہ ہو رہا تھا، تو اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ شیٹ لگوائی ہے، اس کو پریفر کیا ہے۔ اور یہ ساری جو باہر صحن کی لک ہے، اور صحن میں بھی یہاں سے کافی جو دیواریں ہیں یہاں پہ بھی سیم وغیرہ اور سارا تھا، کیونکہ نیچے والا پانی جو ہے وہ بہت نمکین ہے اس وجہ سے۔ تو اس ایریا کو بھی ریپیئر کروایا ہے، اور ساتھ ہی جو سارے پلر وغیرہ ہیں نا تو اس کو بھی ہم لوگوں نے ان کو ریپیئر کروا لیا ہے۔ اور یہ سیڑھیوں کے نیچے بچوں کا پلینگ ایریا سیٹ کیا ہے، نیچے گرین کارپیٹ ہے۔ پہلے ہم نے اس کا پتہ کیا تھا، جو رگ ہوتا ہے گرین کلر میں کہ آرٹیفیشل جو گراس ہوتی ہے تو وہ کافی مہنگا پڑ رہا تھا، مطلب 6500 کا اتنا سا ایریا بن رہا تھا 10x5 سینٹی میٹر میں فٹ میں سوری، تو وہ کافی کاسٹلی تھا، اس وجہ سے انہوں نے گرین کلر کا یہ رگ لے لیا تھا۔ اور سائڈ پہ شیٹس کے پیسز بچے تھے، یہی ہم لوگوں نے دیوار پہ سیٹ کروا دیے، اور یہ باقی ساری شاپنگ والے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکی ہوں۔ اور یہاں پہ پھر سلائڈ لی تھی ہم لوگوں نے، اور باقی یہ بچوں کا سارا جو کھلونے وغیرہ تھے وہ یہاں پہ سیٹ کر دیے ان کے بیٹھ کر کھیلنے کے لیے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ادھر سیٹ کی ہوئی تھی۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو اس کے اوپر نا میں نے نیٹ کا یہ تھا، ان کا کوٹ یارڈ تھا عبید میرب کا، تو اس کے مطلب اب تو بڑے ہو گئے ہیں، کوٹ یارڈ میں تو نہیں سوتے تھے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر والا پورشن تھا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ کے، کیونکہ اس کے اوپر سارے کے نیٹ تھی تو وہ بالکل ایسے ہی بن گیا تھا جیسے گھر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی آفٹر رینوویشن، تو جو ڈور کا کلر چینج ہو چکا ہے، اور یہ تینوں رومز کا میں پہلے آپ لوگوں کو ٹور کرا چکی ہوں، اور فل میں نے آپ کو دکھایا تھا کیا کیا چینجنگ کی ہے، کیسے سیٹنگ کی ہے۔ ابھی یہ ہمارا روم، ساتھ میں کچن اور وہ ڈائننگ ایریا اور باقی صحن، یہ واش روم، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو نہیں دکھائی تھی کہ کیا کچھ چینج کیا ہے۔ پہلے کیسی حالت تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اور اب ہمارا گھر جو ہے نا ویسا ہے، لیکن ابھی سیڑھیوں کے پاس ابھی بھی یہاں پہ پتہ نہیں کیوں اتنی نمی وغیرہ رہتی ہے۔ تو گراج میں بھی یہی شیٹس کے پیسز بچے تھے تو یہی سیٹ کروا دیے تھے، ادھر بھی یہ ایک واش روم ہے گراج میں، اور ساتھ یہ جو ہے وضو خانہ ہے، پپا یہاں پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں، تو یہ ہماری وضو کرنے کا ایریا ہے۔ اور ساتھ یہاں پہ سیڑھیوں کے نیچے بچوں کا سارا پلینگ ایریا سیٹ کیا ہوا ہے کھیلنے کے لیے۔ اور ساتھ یہاں پہ یہ پورے برآمدے کی جو ایک پورشن تھا نا اس کے آگے ہم لوگوں نے جو 2 چکس ہیں وہ لگا دی ہیں، اور ساتھ دوسری سائڈ پہ 2 کرٹن لگا کے اس کو ہم لوگوں نے ایز اے اسٹور روم یوز کرتے ہیں، مطلب جو ہمارا استری والا ٹیبل اور یہ ساری چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور باقی یہ ساری گھر کی ایسے لک ہے، اور یہاں پہ سارا بچوں کا ایریا سیٹ کیا ہوا ہے، اور یہ کرٹن لگا کے ہم لوگوں نے اس کو ایز اے اسٹور روم اور یہاں پہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ اوپر سیلنگ کروا دی ہے، سارے گھر میں پہلے سیلنگ نہیں تھی، صرف 2 رومز میں سیلنگ تھی، یا پورے گھر میں سیلنگ کروا دی، جس کی وجہ سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ساری ووڈ کی شیٹ جو ہیں وہ یوز کی ہیں، اوکے، اور یہ ڈبلیو شیپ میں ہے۔ یہ شیٹ ایز اے پلین شیٹ زیادہ مطلب کہہ لیں پائیدار ہے، کیونکہ اس میں اگر کوئی چیز لگتی بھی ہے نا تو اتنی ڈیمیج نہیں ہوتی ہے، اس کو ڈبلیو شیپ ہی بولتے ہیں۔ تو یہ جو یہ ایریا ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک سائڈ پہ یہاں پہ بھی سارے شیٹ لگی ہوئی ہے، اور ادھر سولر کا سارا سسٹم یہاں پہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ پہلے دوسری سائڈ پہ تھا، اب ہم لوگوں نے ادھر سیٹ کر دیا، بالکل ایک سائڈ پہ آ چکا ہے۔ اور ایک سائڈ پہ استری والا ٹیبل ہے، دوسری سائڈ پہ عبید میرب کی الماری ہے، پہلے یہ ہمارے روم میں پڑی ہوئی تھی، اور باقی جو پیاز آلو وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہماری ساری چیزیں، دھونے والے کپڑے وغیرہ سارے ادھر ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور باقی یہ والا پورشن ہے، یہ بالکل ایک سائڈ پہ ہم لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ اور یہ 3 روم میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں، اور یہاں پہ ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ سٹینڈ لگا ہوا ہے، یہ بہت اوپر پیاری سی مطلب سینری لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے سٹینڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر PTCL اور DSL ڈیوائس پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ دونوں روم میں آپ کو دکھا چکی ہوں پہلے بھی، آپ میرے پچھلے ولاگ مطلب جو میں نے ویڈیو پارٹ 1 شیئر کیا تھا اس میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے پورا اندر سے آپ کو دکھایا تھا۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ
فریج پڑی ہوئی تھی اور ساتھ یہ ہمارا روم ہے. تو ہمارے روم میں کچھ بہت زیادہ خاص مطلب ڈیکوریٹنگ کے حساب سے تو کچھ نہیں ہے. مطلب مجھے سمپل روم بہت زیادہ پسند ہے. تو یہاں پہ صرف ڈریسنگ پڑا ہے, ایک مطلب بیڈ پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں سیف پڑی ہوئی ہے. صرف یہ 3 چیزیں ہیں اور مجھے تھوڑا کھلا کھلا کمرہ زیادہ اچھا لگتا ہے. پہلے یہاں پہ عبید میرب کی الماری بھی پڑی ہوئی تھی, اسی کمرے میں کورٹ یارڈ بھی تھا, تو بالکل چلنے پھرنے کی جگہ تھی. اب کورٹ یارڈ جو ہے وہ ہم نے اوپر شفٹ کر دیا ہے روم میں, کیونکہ 2 روم ہمارے اوپر ہیں. اور یہاں پہ جو ہم نے شیٹ لگائی ہے وہ یہ والی ہے, مطلب فل دیوار پہ یہ ہے, کیونکہ اس کے فلاورز بنتے تھے تو ہم نے پہلے مطلب جیسے 2 کلر لگا لیتے ہیں میچنگ میں, ویسے نہیں یہ لگ سکتی تھی کیونکہ اس کے فلاورز بنتے تھے. اس لیے فل وال پہ صرف یہ ایک ہی شیٹ لگنی تھی, اور ساتھ اس کے کنٹراسٹ میں لائٹ گرے کلر کی جو ہے نا, سوری سلور کلر میں, تو یہ اس کے ساتھ میچ میں تھی. تو یہ والی 3 والز پہ وہ والی ہے اور فرنٹ والی وال پہ یہ والی ہے. تو یہ کمبینیشن بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. اور ہمارے روم میں ہی فل شیٹس لگی ہیں, باقی سارے روم میں ہم لوگوں نے ہاف لگوائی تھی, کیونکہ ہمارے روم میں مطلب سامان پہلے زیادہ تھا, اب تو کم ہے, صرف 3 چیزیں ہی پڑی ہوئی ہیں. تو تب مما پپا نے کہا کہ یہاں پہ فل شیٹ لگواتے ہیں, کیونکہ سارا مطلب اگر ہم ہاف لگاتے ہیں تو وہ تو سامان میں ہی نکل جائیں گی, نظر ہی نہیں آئیں گی. تو اس کے بعد یہ ہے جی کچن, اور کچن میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ چینجنگ نہیں کیا ہے, صرف جو 2 والز تھیں ان پہ صرف شیٹ لگائی ہے یہ والی. اور باقی جو ہے انٹر ہوتے ہی یہ والی الماری پڑی ہوئی ہے برتنوں والی, یہ ہم لوگوں نے نیو بنوائی ہے. اور اس کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں, اندر سے سارے برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. پہلے یہاں پہ شوکیس پڑا ہوا تھا, تو ابھی ہم نے فل اس کے ڈور جو ہے نا وہ والی بنوائی ہے کہ بالکل بھی اندر مٹی وغیرہ نہ جائے اور برتن بالکل سیفلی پڑے رہیں. تو اس لیے یہ بہت اچھی ہے, اور یہ بھی پیور شیٹ کی بنی ہوئی ہے. اور یہ اس کو ایسے سیٹ کیا ہوا ہے, اوپر سارے برتن ہیں جو ہم نارملی گھر میں ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں, اور نیچے 3 ڈرار ہیں, اور ان تینوں ڈرار کے اندر جو ہے سارا جو میری بیکنگ کی چیزیں اور مولڈ وغیرہ یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے جی ہمارا کچن, یہاں پہ اوون پڑا ہوا ہے, اور یہ سارے کیبنز, اور اس کی بھی ہم لوگوں نے سیلنگ کروائی ہے اوپر, پہلے سیلنگ نہیں تھی. اور یہ سارے کیبنز ہیں, اور نیچے یہاں پہ برتن والی ٹوکری ہے, سنک ہے, اور یہ ساری چیزیں نارمل ہمارے کچن میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ سارا کچھ ہے. اور کچن میں اور زیادہ ہم نے سیٹنگ نہیں کی ہے. پہلے ہم نے سوچا تھا یہ شیلف وغیرہ چینج کر لیں گے, لیکن وہ بھی پلان پوسٹ پون کر دیا ہے, کچھ عرصے بعد کریں گے. اور کچن سے نکلنے کے بعد یہ وال پہ بہت زبردست سی یہ بھی ایک ڈیکوریٹنگ وہ لگی ہوئی ہے, سینری لگی ہوئی ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہم آتے ہیں ڈرائنگ روم والے ایریے میں. تو یہاں پہ ایک سائڈ پہ ڈائننگ ایریا ہے, اور اس کے ساتھ بھی یہاں پہ یہ سارا ڈائننگ ایریا سیٹ کیا ہوا ہے, اور یہ الماری بنائی ہوئی ہے, یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا ہے. تو یہاں پہ بھی سارے مطلب وہ والے برتن پڑے ہوئے ہیں جو ایز اے گیسٹ جب آتے ہیں ہم تب یوز کرتے ہیں, مطلب روٹین میں یہ والے برتن ہم یوز نہیں کرتے ہیں. تو وہ سارے جو برتن روٹین میں یوز ہوتے ہیں وہ سارے کچن میں پڑے ہوئے ہیں, تو یہ والے سارے ادھر رکھے ہوئے ہیں, اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہیں. تو ابھی ہم لوگوں نے جو یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا ہم یہ والا لے آئے تھے, لیکن ہمارا جو پلان تھا وہ ووڈ والا ڈائننگ کا تھا, تو وہ ابھی ہمیں ملا نہیں ہے. تو ہم نے مطلب جس شاپ سے یہ لیا تھا اسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تھی کہ آپ جیسے ہی ہمیں وہ دیں گے ہم آپ ریٹرن لے لیں. تو ابھی جب وہ ہوگا چینج, اگر کیا چینج تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, نہیں کیا تو پھر یہ تو ہے ہی. تو بس یہ ساری چیزیں یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہیں, اور یہ برتن میں پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں سارے. اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ایک واش روم ہے, اور یہ واش روم ہے مطلب ایک صحن میں واش روم ہے, اور ایک یہاں پہ ہے, اور ایک گراج میں تھا. اور اس کے ساتھ یہاں پہ فریزر رکھا ہوا ہے. ابھی کیونکہ سردیاں تھیں تو اس لیے اس کو بند کیا ہوا تھا صاف کر کے. تو اس کے اوپر یہاں پہ ہم نے میتھی جو ہے نا یہ سکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی, تو ہم ایسے ہی رکھتے ہیں کڑی وغیرہ میں, جب آلو شوربہ پکاتے ہیں تو اس میں ڈالنے کے لیے, تو ہم ایسے ہی کٹ کر کے ایسے اس کو سائے میں سکھا لیتے ہیں, کیونکہ اگر دھوپ میں سکھائیں تو اس کی خوشبو جو ہے نا وہ ساری چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ دوسری سائڈ سینٹر میں کرٹن لگے ہوئے ہیں, اور اوپر سیلنگ ہوئی ہے. اور یہاں پہ جو ہم لوگوں نے شیٹس لگوائی ہیں وہ 2 کلر میں لگوائی ہیں, کیونکہ یہاں پہ ساری جو چیزیں تھیں نا وہ گولڈن میں تھیں, تو گولڈن کے ساتھ یہ لائٹ ایک ڈارک کلر اور ایک لائٹ کلر کا کمبینیشن تھا, اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے یہ والی شیٹس لگوائی تھی, اور یہ بھی فل لگوائی ہیں. اور یہاں پہ 2 یہ کبڈ پڑی ہوئی ہیں, اس میں ساری جو ہے نا وہ اسلامی کتب پڑی ہوئی ہیں.
اور ساتھ جو ہے جہاں، کیونکہ یہاں پہ جو صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا وہ بھی براؤن کلر میں تھا، اور یہ ایسے ہے، اس سائڈ پہ ڈرائنگ روم ہے اور دوسری سائڈ پہ ڈائننگ ایریا ہے، اور یہ سارا ایسے سیٹ کیا ہوا ہے۔ سینٹر میں کرٹنز لگے ہوئے ہیں، مطلب جب کوئی اس سائڈ پہ گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو کرٹن ہم لوگ کھول کے سینٹر میں کر دیتے ہیں، اور ایک ونڈو یہاں پہ تھی، ایک دوسری سائڈ پہ تھی، وہ ہم لوگوں نے بند کروا دیا ہے۔ اور یہ سارا جو ہے ڈرائنگ روم سے نکلنے کے بعد یہاں پہ یہ سارا ہمارا باہر کا پورشن ہے، تو یہاں پہ ایسے ہم لوگوں نے وائٹ واش کروایا ہوا ہے۔ اندر سارے جو ہے وہ آف وائٹ کلر میں ہے، اور باہر جو ہے وہ لائٹ گرے سا کلر ہے، اور اوپر یہ لائٹ بلو کلر ہے، اور ایسے یہ کنٹراسٹ میں سارا کیا ہوا ہے۔ اور بس 2 رومز ہمارے اوپر ہیں اور ایک واش روم اوپر ہے، اور جو آٹومیٹک مشین ہے، مطلب کپڑے وغیرہ میں سارے اوپر ہی دھوتی ہوں، وہاں پہ سیٹ کروا لی تھی۔ اور یہ ساری باہر کی لک ہے، اور جو پلرز ہیں ان پہ ہم لوگوں نے یہ والا پینٹ کروا دیا تھا، آئل پینٹ، اور اس وجہ سے ان کی لک بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اور یہ سارا پورشن ہمارا ایسے سیٹ ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے گھر کی ساری لک تھی۔ تو بس اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، گھر بنتے ہیں لوگوں سے، تو مل جل کے رہیے، پیار محبت سے رہیے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کیجیے گا، اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔